السلام علیکم سر، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل، تھینک یو۔ اچھا، آپ زبردست اسپیکر تھی یہاں پر، آپ نے وومن ہراسمنٹ پہ بات کی، تو کیا کہیں گے اس ایونٹ کے بارے میں پلیز؟ جی دیکھیں، یہ یہاں پر کل بھی کافی پینلز ہوئے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ انہوں نے ایک پینل ڈیووٹ کیا ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، ہراسمنٹ اگینسٹ ویمن اور عورتوں کے خلاف تشدد، تو اس پہ تو ہم کئی اور لمبی گفتگو کر سکتے تھے اور کئی اور اسپیکرز اور ایکسپرٹس بھی بات کر سکتے تھے، لیکن کچھ جو بیسک بنیادی چیزیں ہیں ان پہ اچھا ڈسکشن ہوا۔ اچھا، ہم ہمیشہ عورتوں پہ مظالم کی بات کرتے ہیں، عورتوں کو جو پرابلمز ہیں ان کی بارے میں ڈیٹیل ڈسکشنز ہوتی ہیں، کوئی ایکشن پلان جو ہے اس پہ بات چیت نہیں ہوتی ہے، تو آپ کے اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں جو وومن ہیں یا اسپیشلی جو سندھ میں وومن ہیں ان کو کیا چیلنجز کا سامنا ہے اور کیا سجیشنز ہیں ان چیلنجز سے نکلنے کے لیے؟ جی دیکھیے، سندھ میں تو کئی قوانین، پالیسیز، ایکشن پلانز ڈسکس کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، تو اس قسم کی گفتگو، ریکمنڈیشن، اسپیسیفک پالیسی پرپوزلز، یہ تو اب کئی سالوں سے اس پہ گفتگو ہوئی جا رہی ہے ہائیسٹ لیولز آف گورنمنٹ پہ، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان سب ایکشن پلانز کی پھر صحیح سے امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی، تو اب اس ایشو پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح ہمارے جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان پہ کس طرح پریشر ڈالا جائے کہ وہ یہ سارے ایکشن پلانز اپنے صحیح اسپرٹ میں امپلیمنٹ کریں۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے سنا کنونشن کا جو ٹاپک ہے کہ وومن کو جو ہراسمنٹ ہوتی ہے کالجز میں، اسکولز میں اور جاب پر، ان کے لیے لاز وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹ اسٹیٹ اس کو نہیں کرتی ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کون سے ایسے پرابلمز ہیں جو وہ فیس کرتی ہیں اور ان سے نکلنے کے لیے آپ اسٹیٹ کو کیا مشورہ دیں گی اور وومن کو خود کو کیا مشورہ دیں گی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، یہ جو قوانین ہیں ان کو صحیح سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے وسائل چاہیے، بجٹس چاہیے، کوالیفائڈ پرسنل چاہیے، جو پرسنل ہیں ان کی ٹریننگ، صحیح قسم کی ٹریننگ ہونا ضروری ہے، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان پہ ہمیں ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے کہ یہ سب چیزیں صحیح طرح سے امپلیمنٹ ہوں، تو اس میں اگر پولیٹیکل ول ہو تو پھر ان کو امپلیمنٹ کرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ وسائل ہیں، ریاست کے پاس وسائل ہیں، ایکسپرٹس بھی موجود ہیں، سول سوسائٹی بھی موجود ہے، لیکن جو ایک کنسسٹنٹ ول ہے وہ موجود ابھی تک تو نہیں ہے۔ اچھا، میں نے سایہ صاحبہ ایک چیز جو دیکھی ہے پاکستان میں کہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ عورتوں کو ہم نے حقوق دیے، اس لٹل کنٹروورشل کوشچن، لیکن لوگ مرد حضرات جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو ہم نے حقوق دیے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ گھر میں رہے، بچوں کی پرورش کرے، اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی یہی ساری باتیں ہوتی ہیں، تو کیا عورت کو حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یا مرد جو ہیں ان کے حقوق ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ جو عورت کے جو حقوق ہیں وہ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو وہ تو آئین میں دیے گئے ہیں، اور جو ہم جس کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کہتے ہیں اس کے تحت بھی عورت کے کئی حقوق ہیں، تو یہ ایک انسان ہونے کی حیثیت، ایک سٹیزن ہونے کی حیثیت سے عورت کے حق ہیں، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے ہمارے اداروں کی، ہماری سوسائٹی کی، کہ وہ ان حقائق کی تحفظ کرے اور ان کو پروموٹ کرے۔ کیا وومن امپاورمنٹ کے لیے کیا آپ ہماری جو پاکستانی خواتین کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ ایک تو یہ بھی چیز ہے کہ جب تک آپ ظلم سہتے رہیں گے یا وہ پاکستان کی خواتین ظلم سہتے رہیں گی تب تک ظلم ہوتا رہے گا، تو کیا وومن کو خود اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود کوئی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیا میسج ہوگا وومن امپاورمنٹ پہ؟ دیکھیں، پاکستان میں اور سندھ میں عورتوں نے اب کئی سالوں سے آواز اٹھائی ہے، اور تحریک چل رہی ہے، کئی سالوں سے چل رہی ہے، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عورتوں کو اپنے حقائق معلوم ہیں، اور ان کے لیے وہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن یہ جو ہمارے معاشرے میں اور ہماری ریاست میں تبدیلیاں ضروری ہیں تاکہ جب عورتیں اپنے حق کے لیے لڑیں اور اپنی آواز اٹھائیں ان کو تشدد کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا، آخری آپ سے سوال ہے کہ اسلام نے خواتین کو بہت سارے رائٹس دیے ہیں،
اور ماؤں کے ایون پیروں تلے جو ہے وہ جنت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں. اور جو ہمارے مولوی حضرات ہوتے ہیں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی اسلام نے مرد کو جو ہے وہ کہا ہوا ہے کہ آپ سربراہ ہیں، اور عورت جو ہے وہ گھر میں رہے، بچوں کو سنبھالے، فیملی کو سنبھالے. تو ایسی خواتین جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ اور ان مردوں کو کیا آپ کا میسج ہوگا جو چاہتے ہیں کہ عورت جو ہے صرف گھر بار سنبھالے اور باہر نہ نکلے، جابس نہ کرے، اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے نہ چل سکے؟ ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ دیکھیے، مذہب کو کبھی بھی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا عورتوں کے حقائق کو لینے کے لیے، اور یہ کئی تنظیمیں ہیں، کئی ایسے فورسز ہیں جو مجھے لگتا ہے جو مذہب کو مس ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور وہ اس پہ سہارا لے کر، اپنی مس ریپرزینٹیشن کا سہارا لے کر عورتوں کے خلاف تشدد کو جسٹیفائی کرتی ہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل نامنظور بات ہے، اور اس کے خلاف بھی عورتوں نے بہت آواز اٹھائی ہے، کئی سالوں سے آوازیں اٹھا رہی ہیں. سنا کے کنونشن میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. یہ بہت اچھا لگا دیکھ کر کہ جو سندھی کمیونٹی یہاں پر نارتھ امریکہ میں ہے وہ اپنی آئیڈینٹی، اپنا کلچر انہوں نے بالکل برقرار رکھا ہے، اور جو سندھ میں جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، وہ ان کو ان کے لیے ان کی کنسرن ہے، فکر ہے، اور وہ ان کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا لگا دیکھ کر. اچھا، آخری آپ سے سوال ہے کہ عورتوں کو، جیسا کہ ایک اسپیکر نے کہا، ماروی سرمن صاحبہ نے کہا کہ جی ہم تب آگے بڑھیں گے جب ہم عورتوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو ایک ساتھ ٹریٹ کریں گے. تو یہ بھی ماں ہی ہے جو ہمیشہ، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ ڈفرینس پیدا کرتی ہے عورت کی پرورش میں اور لڑکیوں کی پرورش میں اور لڑکوں کی پرورش میں. تو ایسی ماؤں کو اور ایسے باپوں کو آپ کا کیا پیغام ہے جو سمجھتے ہیں کہ لڑکی صرف چولہا چکی کے لیے ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے ہیں؟ جی، دیکھیے، یہ جو مائنڈ سیٹ ہیں یہ ہر جگہ ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں گھروں میں نظر آتے ہیں، فیملیز میں نظر آتے ہیں. تو ان مائنڈ سیٹس کو بدلنا ضروری ہے. کچھ حد تک یہ مائنڈ سیٹ بدلے ہیں، لیکن آگے بدلنا بھی ضروری ہے. اور اس سب کے لیے کئی چیزیں ضروری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تعلیم پہ بھی ہم کو بہت بڑا فوکس کرنا چاہیے. سندھ میں 50% سے زیادہ بچیاں اسکول نہیں جاتی، تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے، اور اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. تعلیم ایک امپاور کر سکتی ہے، اور اگر سندھ میں 50% سے زیادہ بچیاں اسکول نہیں جا رہی تو یہ ان کے حقوق کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے. اگر سارا جی آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا جائے تو عورتوں کے رائٹس کے لیے آپ کیا کریں گی، اور کیا ایسی چینجز لانا چاہیں گی جس سے خواتین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر وہ ملک میں اپنی خدمات انجام دے سکیں؟ دیکھیے، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اگر پرائم منسٹر ہو کر آپ عورتوں کے لیے زیادہ کر سکتے ہیں، جو میں ابھی ایک لائر اور ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے کر رہی ہوں. تو مجھے بس یہ لگتا ہے کہ جو سٹیزنز ہیں، جو عام شہری ہیں، اور وہ بھی جو ریاست میں ہیں، جس لیول پہ بھی ہیں، ان کے جو پاور میں ہیں، ان کے جو کنٹرول میں ہیں، وہ اتنا کریں. اور صرف پرائم منسٹر ہی نہیں بلکہ عام شہری کے بھی کنٹرول میں کافی کچھ ہے. فائنل میسج خواتین کے لیے جو پاکستان میں اور امریکہ میں آپ کو سن رہی ہیں، کیا آپ کے فائنل میسج ہے؟ کیا کہنا جو چاہتی ہیں؟ پاکستان میں خواتین ہیں، جو سندھ میں خواتین ہیں، ان کا بس یہ میسج ہے کہ ابھی جو ان کی جو جد و جہد ہے، جو موومنٹ ہے، اس کو برقرار رکھیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.